نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر ہے جی اسماء اشارہ قریب۔ اسمائی تو یہاں پہ مد آئے گی چونکہ یہ میم زبر الف ما ہے اور آگے حمزہ ہے تو مد متصل۔ مادہ ہے جی اس لفظ کا شین واو را، تو یہ باب افعال سے ہے تو یہ بنے گا اشارہ یشیرو اشارتن، تو بنیادی طور پہ بنے گا شین واو را سے افعل یفعلو کے وزن پر اشورا یشورو، تو اشورا واو کی زبر شین کو ملے گی تو شین زبر ہو جائے گا، تو زبر کے بعد واو نہیں بلکہ الف ہونا چاہیے تو یہ اشارہ بنے گا۔ تو یشویرو میں واو کی زیر جو ہے شین کو ملے گی، شین مکسور ہو جائے گا، زیر والا ہو جائے گا، تو زیر والے کے بعد واو بدل کے یا ہو جائے گی تو یہ بنا یشیرو۔ تو یہ میں نے لکھے ہوئے ہیں اشارہ یشیرو اشارتن۔ آگے مزید فی میں اگر اسم الفاعل بنانا ہو تو یا مضموم کو میم مضموم سے بدل دیا جاتا ہے، تو یہ بنا مشیر۔ اسم الفاعل اس سے بنے گا مشیر جو اشارہ کرنے والا ہو۔ اسم المفعول اس میں بنے گا جیسے یہ مشور تو مشیر بن گیا، مشور تو مشار بن گیا، بڑا آسان ہے۔ محمد حمدہ یحمدو سے محمد تعریف کرنے والا، محمد جس کی تعریف کی جائے، تو گویا یہ مشور اور مشور۔ تو مشور میں شین ساکن واو کی زبر جو ہے شین کو ملی تو وہ واو الف سے بدل گئی تو مشارن الیہ بن گیا۔ یہ تو ہوا آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اس کا ایک تیسرا جز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی مخاطب۔ مخاطب ہر اسم اشارہ میں تین اجزاء پائے جاتے ہیں۔ ایک مشیر ہوتا ہے اشارہ کرنے والا، ایک مشارن الیہ ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے، تو ایک مخاطب ہوتا ہے جس کو مخاطب کر کے مشیر مشارن الیہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ گویا تین ذاتیں ہوتی ہیں۔ پہلے ہم ذکر کرتے ہیں اسماء اشارہ قریب کا۔ مذکر اور مونس کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہوئیں اور واحد تثنیہ اور جمع ہونے کے اعتبار سے اس کی تین ہوئیں۔ تو گویا جب ہم واحد کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ہاذا جو ہے جس کو ہم ہاذا دیکھتے ہیں، یہ اس میں اصل میں اس میں اشارہ جو ہے وہ یہ ہے ذا۔ یہ ہا جو ہے ہائے تنبیہ کہا جاتا ہے اس کو۔ اسی طرح مونس میں حاضی ہی میں زی جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے اور ہا ہائے تنبیہ ہے تو یہ حاضی ہی بن گیا۔ جب ہم تثنیہ کی بات کرتے اچھا جی یہ جو دو ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں، کون سے؟ واحد اور جمع، یہ مبنی ہوتے ہیں۔ مبنی جمع کی بات کر لیتے ہیں پہلے۔ ہاؤلائی اصل میں اولائی یہ ہے اس میں اشارہ جمع عاقل کے لیے، اولائی جمع عاقل کے لیے۔ یہ ہا جو ہے ہائے تنبیہ ہے، یہ بھی ہائے تنبیہ ہے۔ گویا یہ ہاؤلائی بن گیا، یہاں بھی ہاؤلائی بن گیا۔ مذکر اور مونس دونوں کے لیے ایک ہی شکل ہے ان کی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ابھی آتے ہیں تثنیہ میں۔ تثنیہ کے جو اسماء اشارہ ہیں وہ معرب ہوتے ہیں، وہ دونوں مبنی ہیں، واحد اور جمع۔ تثنیہ معرب ہے۔ معرب کیسے جی؟ یہ ہے ہائے تنبیہ ذا اسم اشارہ آنی، یہ اعراب ہے اس کا۔ یہ اعراب جب مرفوع ہو تو الف نون کے ساتھ آتا ہے اور جب یہ منصوب اور مجرور ہو تو یہ یا نون کے ساتھ آتا ہے۔ تو گویا ہاذان مرفوع، ہاذین منصوب یا
مجرور. تو مورب یہ ہے جو اپنے اندر اعرابی تبدیلی قبول کر لیتا ہے. جب کبھی یہ ہازینی یا ہازانی اگر یہ کسی تثنیہ کا مرکب آئے بغیر قرآن کے کوئی مثال ہو تو ہازانی رجلانی، تو یہ دو اگر مضاف اور مضاف الیہ بنیں گے تو ہازانی میں سے یہ نون کا جو تثنیہ کا ہے یہ حذف ہو جائے گا. یہ ہے اس کا مورب ہونا. تو اس کو پڑھیں گے ہازا رجلانی، تو نون حذف ہو جائے گا. اسی طرح یہاں پہ بھی ہے، یہ بھی مورب ہیں ہاتانی، تو ہا تنبی تا اسم اشارہ الف نون اعراب، ہا تنبی تا اسم اشارہ یا نون اس کا اعراب. تو یہ ہے، یہ اعراب ہے منصوب اور مجرور ہونے کے اعتبار سے ہا تعینی بن جائے گا، اور جب مرفوع ہوگا تو یہ ہا تانی ہوگا. جبکہ مرفوع ہو، مجرور ہو، منصوب ہو، یہ ہاؤلائی رہے گا، یہ حاضے ہی رہے گا. تو یہ دونوں جو ہیں وہ اپنی تبدیلی آخر کے اوپر، مورب اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنے آخر میں ہونے والی تبدیلی کو قبول کر لے. تو جو قبول نہ کرے وہ مبنی ہوتا ہے. یہ ہوا جو اسماء اشارہ قریب کے بارے میں، مذکر مونس اور واحد تثنیہ جمع مورب اور مبنی کے اعتبار سے.